تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا، فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی، پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے، ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی، آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا پھر بھی نہیں پڑھ رہا، ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں۔ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں، ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا۔ تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی، سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا۔ مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو، غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی۔ تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا۔ بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے، اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا۔ اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جیب میں دھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ملک ریاض، نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے، ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی، وہاں کھیت بھی تھا نا، ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا، شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس۔ تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں، انڈا کھانے کے پیسے نہیں، کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ، جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ دو چین رپورٹیں آئی ہیں ابھی، اور بھی آئی ہیں، اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی، کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں، قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا، دھوبی نے رکھ کے لگا دیا، تو اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں، کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ، بہرحال رپورٹ ہے۔ تو یہ والا نہیں، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے یاد رکھو، لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، خیر تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے، تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے، پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی۔ تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے۔ آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا، سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر، بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں، اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں، کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے، آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو، یار تم سوٹ ٹائی پہن لو، کوئی اچھے کپڑے پہن لو، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں، ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں۔ اتنا کیوں مر رہے ہو؟ کپڑے صحیح پہن لو بھائی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی، نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں، کیوں ایسے غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں، ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں، میرے استری ہوئے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے، آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے۔ اللہ نے دیا ہوتا ہے، یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا،
ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا, اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے, بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے, پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی, نہیں ہے میرے خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا, اصل مزہ یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو, وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پوزیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو باتیں کس کی کیا کرو, کروڑوں کی کیا, بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک 4 کروں گا, میں کہتا ہوں تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے, غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے, نہیں بھائی غربت مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں آئی بات یار, پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو, یہ ہے مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے, جو پلستر جو ہوتا ہے, اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم غنا دیکھا ہے. غنا, استغنا, کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے, تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک ڈھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی, تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے, اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ, کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں, یہ
بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے, بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ کون ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا. صحیح ہے نا, تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا, اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہونا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہونا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا, اس پہ بٹھایا جاتا ہے, بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ, کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں, سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا, قیامت تک کے لیے اب اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا, یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی, اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ عجیب آدمی, مجھے دیکھ کے اس کی سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں, بھائی تو بیان کر لے, کس نے منع کیا ہے یار, دین کی بات ہی کرنی ہے نا دونوں نے, نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو, تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے, میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا, ہونک. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا, میرا بیان نہیں ہوگا, آپ ڈرے نہیں. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی, یہ تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہے, ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے, جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو, بولے چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے یہ امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ, بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں, ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے, ہماری یہ ضرورت ہے, آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں, وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبزے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی, ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر, تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں, یہ دنیا ہے لیکن لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسے خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو, زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا, نا نا نا. فقر و فاقہ کا خوف, غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا, وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں, اب تو پکڑ ہی لیا نا, کیا خیال ہے. جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, شیر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا, اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے, اب تو ہو گیا نا. خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو, چڑیل سامنے موجود ہو, ڈرا رہی ہو,
ابھی پکڑا تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، کتنی ہی دولت آ جائے، ہر وقت غربت کا خوف، فقر و فاقہ کا خوف، دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف، بینا ہی نہیں، اتنا سامنے ہوگا، آنکھوں کے بالکل سامنے، ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے، ابے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے، اس کی امپورٹ بند ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے، ابے ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں، چلو باہر چلتے ہیں، ابے ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں، ابے ایسا نہ ہو جائے، ابے ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، کہتے ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ رہے گا، کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد، نہیں جو یوٹیوبر ہیں لندن میں، بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا، پھر توبہ طائب کی اللہ نے توفیق دی تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے، تو میں ان سے پوچھا تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن ہے. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ آئے. کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے، اسمارٹ نظر آئے. ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے. کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کو، ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے، ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے. اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت، جملہ کمپلیٹ کر لیں، نہیں 2% کی عزت. یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. لیکن ان بیچاروں کو ایک خوف ہے. میں تو طرز کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا طنز مقصد نہیں ہے، ہر وقت خوف. آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ. یار بھائی صاحب صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا، بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ، اس کے بعد کوئی پرسان حال. کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے، بچے بھی نہیں ہوتے، ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ، وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے، پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے، وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے. حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے، اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ، جنا تکلیف کے ساتھ، 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا، 2.5 سال، تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے ڈی این اے میں ہے ماں، باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا، جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی، دودھ ڈبے نے پلایا. تو کیا ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی؟ بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو، ایک آدھی ہوتا ہے. تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے، میں طنز میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں، ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو، یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے. لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا؟ بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی. لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. نا وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے، تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا. یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا. یہ دنیا بڑی اندھیری ہے. اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا، اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے، ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا، رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا، جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ، 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو کافی ہیں. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا، باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے. اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ ہدف نہ بناؤ اس چیز کو، ہدف کسی اور چیز، آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جم جاؤ، اچھی صحت، بہت بہترین، ویل ڈن. اتنا
اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے یہاں ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ, میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا, جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ, کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے؟ اعتدال سے چلو نا, اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کے تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. بہت عجیب انداز ہے سورت کے شروع ہونے کا. اے لوگو اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے اللہ ہم کیوں ڈریں, کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ جو ہم ڈریں تیرے عذاب سے. اللہ کہتے ہیں اس دنیا سے تم دھوکے میں نہ آؤ, اس کی رنگلیوں سے. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی, سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا اللہ اس دنیا کی رنگینیوں کو. اس لیے آخرت کی طرف توجہ دو, اور اس قیامت کی پہلے سے تیاری کرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو, یعنی برائیوں سے بچو تاکہ اس عذاب سے تم بچ سکو. پھر آگے اللہ قیامت کی ہولناکیاں ذکر کرتے ہیں. یوم ترونہا, اے مخاطب جس دن تو زلزلے کو دیکھے گا, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا, قرآن اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے مثالوں سے. یہ قرآن کی عادت ہے, کیونکہ مثال سے انسان کو بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو قرآن ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دے گا, ہر چیز سے غافل. تو اس غفلت کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت سمجھی جاتی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے. جب وہ اس کو شفقت سے گود میں اٹھاتی ہے, بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, تو ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. ویسے بھی ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی, کچھ بھی ہو جائے. وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہو, معصوم بچہ, اس کو کبھی نہیں بھولتی. ان کی مثالیں دی جاتی ہیں محبت کی, کیسا ہی غم کیوں نہ ہو, ماں کبھی اپنے بچے کو گود سے پھینکتی نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں ہوگا, اس قیامت کی ہولناکیوں سے ماں پر ایسا خوف ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی, چاہے وہ انسانوں میں ہو جانوروں میں ہو, وہ غافل ہو جائے گی عما ارضعت, اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور جو حمل والی عورت ہوگی وہ اس زلزلے کے خوف سے حمل کو ضائع کر دے گی, گرا دے گی. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عورت پہ بہت زیادہ کوئی خوف آ جاتا ہے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا نشے میں مدہوش, دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا نا, تو وہ نشے میں ہوتا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا, اتنا سخت عذاب ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑا دے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, کون سی چیز ہے جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہونے دیتی؟ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے, ہم قیامت کی ہولناکیوں کو مانتے نہیں ہیں. بار بار ایک ہی چیز کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہم جب مر کے ختم ہو گئے اور مٹی ہو گئے تو کون سا دوبارہ اس کائنات میں ایسا دھماکہ ہوگا کہ ہم سب ایک دھماکے کے ساتھ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب یہ آیات آتی ہیں تو مشرکین میں اور کافروں میں, ملحدوں میں, ایتھیس لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ان کے دعوے کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ ان کے دعوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وہ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی اللہ کے بارے میں کیا مطلب؟ کہ اللہ کی باتوں کے بارے میں اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں. بغیر علم, بغیر دلیل کے. یعنی یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا, یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی نا. وَيَتَّبِعُ, اور وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں, کُلَّ شیطان, ہر شیطان, مرید مردود شیطان, سرکش شیطان, جو ویسے ہی خدا کا باغی ہے. یہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ اسی شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کے غلام بن کے. اللہ کہتے ہیں کُتِبَ عَلَیہِ, دیکھو شیطان کو فالو مت کرو. شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے, انہو من تولاہ, جو شیطان کو دوست بنائے گا, فانہو یضلہ, شیطان نے اس کو غلط ٹریک پر ہی چلانا ہے, ویہدیہ الی عذاب السعیر,
اور شیطان بالآخر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. تو اپنا فیوچر اپنا مستقبل کیوں شیطان کی باتوں میں آ کے تباہ کر رہے ہو؟ پھر آگے اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اللہ پھر تو بتا دے, تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو تیرے دعووں کی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اور اس میں مردے زندہ ہوں گے, تو تیرے پاس کیا دلیل ہے اپنے دعوے کے برحق ہونے کی؟ آگے اللہ نے دلائل دیے, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہو, فإنا خلقناکم من تراب, تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. انسان کی ابتدا جو ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم یا تو گوشت کھائیں گے یا سبزی کھائیں گے, تو یہ سب چیزیں مٹی سے بنتی ہیں. آپ زمین میں دیکھیں نہ گھاس کا تنکا ہے, نہ خربوزہ ہے, نہ تربوز ہے, نہ گندم ہے, ایک بیج ہوتا ہے, اور گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے وہ ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں, ہزاروں گندم پیدا ہو جاتے ہیں, گھاس پیدا ہوتی ہے, اس کو جانور کھاتے ہیں, اسی گھاس سے گوبر پیدا ہوتا ہے, اسی گوبر سے پھر زمین کی خوراک بنتی ہے, اور اسی گھاس سے دودھ پیدا ہوتا ہے, اسی گھاس سے گوشت پیدا ہوتا ہے. تو یہ مٹی ہے جس کو میں مختلف پروسیس سے گزار رہا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں تم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب, ہم نے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ یعنی تمہارے پروسیس کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے. ثم من نطفہ, پھر اس کے بعد نطفے سے ہوتی ہے, یعنی اسی مٹی کو جب مرد کھاتا ہے اور عورت کھاتی ہے, یعنی جو مختلف شکلوں میں اللہ اس کو پھلوں میں بنا کے پھر اس سے سپرم بنتے ہیں جس کو اللہ نطفہ کہہ رہا ہے, تو اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں نطفے سے بناتے ہیں. ثم من علقہ, پھر ہم تمہیں جمے ہوئے خون سے بناتے ہیں. بلڈ آ جاتا ہے نا جب ماں کے پیٹ میں جاتے, جیسے آپ نے انڈے میں دیکھا ہوگا جو فرٹائل انڈا ہوتا ہے, رکھے اس میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. بچہ بننے کا جب پہلا پروسیس ہے نا تو بلڈ بنتا ہے اس میں. ثم من علقہ, تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, گوشت کے یعنی جو جمع ہوا خون ہے نا, لٹکا ہوا, علقہ میں تعلیق کا معنی پایا جاتا ہے. بچہ جو ہے نا ماں کے رحم میں ایسے جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہے نا, اور زمین سے درخت پیوست ہوتا ہے, تو ایسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی جڑیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں, لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ, تو اس لیے قرآن نے اس کے لیے علقہ کا لفظ استعمال کیا, جمع ہوا خون جو لٹکا ہوا ہوتا ہے. ثم من مضغہ, اس کے بعد ہم تمہیں بناتے ہیں گوشت کے ٹکڑے سے. دیکھیے یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن ہر لفظ کے لیے ثم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن یہ کہتا کہ اے لوگو ہم تمہیں بناتے ہیں مٹی سے اور نطفے سے, اور پھر اس نطفے کو ہم علقہ میں اور علقہ کو مضغہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ہم تمہیں مٹی سے بناتے ہیں, ہم تمہیں جمے ہوئے خون سے بناتے ہیں, ہم تمہیں بوٹی سے بناتے ہیں. یعنی ایک ایک پروسیس کو اللہ الگ الگ بیان کر رہا ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز انسان کے مشابہ نہیں ہے. یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے نا کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا, تو اللہ کہہ رہے ہیں مٹی کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. پھر منی کے قطرے کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, ہم نے تمہیں اس سے بنایا. پھر جمے ہوئے خون کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, ہم نے تمہیں اس سے بنایا. پھر تم گوشت کے ٹکڑے کو دیکھو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو دیکھو, تو ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے سے بنایا. یہ ساری محیر العقول کام ہے, یہ سارے کے سارے عجیب کام ہے, لیکن یہ سب خدا کر رہا ہے, تو وہ مٹی سے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور پھر ثم کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے. ثم کہتے ہیں پھر, ثم آتا ہے کوئی کام کچھ دیر کے بعد ہوا ہو نا, اس کے لیے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی زید ثم عمر, میرے پاس زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا, یعنی تھوڑا ٹائم کے بعد آیا. لیکن یہاں قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ٹائم لگ رہا ہے, بلکہ بعض دفعہ جب کسی چیز کو اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ثم کا لفظ آتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید, میرے پاس زید آیا, اب آپ کے ذہن میں ہوگا زید ہی آیا ہوگا, لیکن آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں, ثم عمر, پھر عمر بھی آیا, تو اس عمر کو آپ بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں, زید کے ساتھ ملا نہیں رہے. جاءنی زید و عمر, زید اور عمر دونوں آ گئے, آپ اس کو الگ سے پروٹوکول دے رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی گویا وہ آیا تو فوراً ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو الگ سے بیان کروں گا, الگ سے تھوڑا ٹائم لگا کے بیان کروں گا میں اس کو, تو اہمیت دینے کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے, ہونا یہ چاہیے تھا. پھر قرآن کہتا ہے اور, یعنی واو کا لفظ لاتا, پھر ہم نے تمہیں نطفے سے اور علقہ سے اور مضغہ سے بنایا. لیکن ثم کا لفظ لا کے قرآن ہر پروسیس کو ایک الگ سے ویلیو دے رہا ہے کہ ہر پروسیس جو ہے اور ہر بننے کا عمل ایک الگ ہی خدا کی قدرت کی دلیل ہے. یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا کہ ایسے بنتا ہے, ورنہ اگر نہ دیکھا ہوتا نا یہ پروسیس, دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں مانتا کہ انسان ایسے بنا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو بولتے ہیں نا کروڑوں اربوں سال میں جا کے ہم بنے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بنے, اس کی کوئی لاجک بیان کرو ہمارے سامنے کہ ایک پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ 9 مہینے میں پورا بچہ بن کے نکل آیا. یہ تو کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں انسان ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. بھائی میں اور آپ تو 9 مہینے میں بن کے یہاں تک پہنچے ہیں. پانی کے قطرے, یہ مٹی اور سے خوراک بن رہی ہے, خوراک سے منی کا قطرہ بن رہا ہے, منی کے قطرے سے
जमा हुआ खून बन रहा है, जमे हुए खून से बोटी गोश्त बन रहा है, गोश्त से फिर इंसान बन रहा है, और इंसान मां के पेट से आ रहा है, और फिर मां की छातियों में दूध पैदा हो रहा है। ये तो 9 महीने के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुदा की कुदरत की दलील है, खुदा के वजूद की, और इस बात की कि खुदा हर चीज पर कादिर है। वो अगर दावे कर रहा है कि मैं पैदा करूंगा, तो वो पैदा करके छोड़ेगा, वो जाया नहीं करेगा इंसान को। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा मिन मुज़ग़ा, फिर हमने तुम्हें पैदा किया गोश्त के टुकड़े से, मुखल्लक़तैन, उस गोश्त के टुकड़े में कुछ पूरे बन जाते हैं और कुछ अधूरे बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है। तो माजूर को भी हम पैदा करते हैं, और हम जो माजूर नहीं होते उनको भी पैदा करते हैं। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे लिए वाज़ेह कर दें अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपना वजूद। यानी अल्लाह चाहता तो करोड़ों साल में भी इंसान को पैदा कर सकता। मैं और आप होते और हम कहते कि हम करोड़ों साल पहले बने थे, और इर्तिका करते करते जमाने के लिहाज से अपने आप को इवॉल्व करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं। तो अल्लाह ऐसे भी बना सकता था, हम कंफ्यूजन में पड़ जाते कि पता नहीं किसी ने बनाया है, खुद से बने। लेकिन अल्लाह कहता है मैं 9 महीने के अंदर ये प्रोसेस करके तुम्हें दिखा देता हूं। ये सब कुछ इसलिए लिनुबय्यिना लकुम, ये हम अपने दावों की दलील देने के लिए हमने ये किया है। किसी और तरीके से भी इंसान बन सकता था, लेकिन हम तुम्हारे सामने बना रहे हैं। ये देखो इस तरीके से ठक ठक इंसान बनते चले जा रहे हैं। क्या अजीब अंदाज है खुदा का, और क्या अजीब कुदरत है। लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे सामने बयान करें। खुदा की कसम, दुनिया में कोई मजहबी किताब, कोई आसमानी किताब इतनी वजाहत से अपने दावों को एक्सप्लेन ना करती है, ना कर सकती है जैसे कुरान करता है। आप हिंदुओं की मजहबी किताबों को देखो, आप दीगर किताबों को देखो, मजहबी किताबों को, है ही नहीं किसी के पास ऐसी रहनुमाई। लिहाजा दुनिया, इंसान जो है वो कोई साइंस की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे नजरियात साइंस के जो साबित नहीं है, बस थ्योरीज हैं, हवाई बातें हैं। किसी ने अपने आप को उसमें पढ़ के गुमराह कर दिया, किसी ने अपने आप को बातिल मजहबों की पैरवी में जाके गुमराह कर दिया। सिर्फ हक सिर्फ कुरान ही बयान करता है। तो कुरान कहता है लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दें। वनुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशा, और हम जिसको चाहते हैं रहम में उसको करार दे देते हैं, उस नुत्फे को। इला अजलिम मुसम्मा, एक वक्त मुतअय्यन तक, जो बच्चे की विलादत का वक्त है। सुम्मा, उसके बाद फिर क्या होता है? नुखरिजुकुम, हम निकालते हैं तुमको तिफलन, बच्चा बना के। यानी ये कितना अजीब प्रोसेस है। वो क्या था और निकल क्या रहा है? बिल्कुल इंसान बन के, आंखें, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, बच्चा बना के निकालते हैं। सुम्मा, फिर अभी ये कुदरत खत्म नहीं हुई है। लितबलुगु अशुद्दकुम, ताकि तुम पहुंच जाओ जवानी को। यानी हम तुम्हें बाकी रखते हैं ताकि तुम पहुंच जाओ भरपूर जवानी को। तो अपनी जवानी और उस बचपन को देखो, कैसी पावर आ जाती है तुम्हारे अंदर। यानी हर प्रोसेस जो मिट्टी से शुरू हुआ था, उसका हर स्टेप अजीब से अजीब तर है। फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं 2 तरह के और लोग भी होते हैं। कुछ तो भरपूर जवानी को पहुंचते हैं और उसमें मर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जवानी से पहले ही मर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इंतहाई बुढ़ापे तक पहुंचाता हूं। वमिनकुम मन युतवफ्फा, कुछ ऐसे जो मर जाते हैं, यानी जवानी से पहले ही मर जाते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु, और तुम में से कुछ ऐसे हैं जिनको लौटाया जाता है इला अर्ज़लिल उम्र, उम्र के इंतहाई रजील हिस्से तक, इंतहाई खस्ता हिस्से तक। लिकई ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, ताकि वो ना जाने इल्म के बाद भी कुछ। यानी ऐसा बुढ़ापा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी इंसान कुछ नहीं जानता, बचपने की तरफ लौट आता है। यहां लाम आकिबत के लिए, यानी हम इंतहाई बुढ़ापे की तरफ उसको लौटा देते हैं। लिकई ला, जिसका नतीजा ये निकलता है, जिसका अंजाम ये होता है, ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, के इल्म के बाद भी कुछ नहीं पता चलता। यानी ये भी हमारे इंसानी बॉडी पे तसर्रुफात हैं। साइंस तो सिर्फ लॉजिक तलाश करती है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कर तो अल्लाह रहा है ना। वो लॉजिक का पैदा करने वाला भी तो अल्लाह है। यानी इंसान ऐसे खुदा के हाथ में एक खिलौना है कि अल्लाह कहते हैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, जानने बूझने के बावजूद, बुढ़ापे में ऐसा बच्चों की तरह हो जाता है। कुछ न पता, उसको ये नहीं याद रहता मैंने क्या खाया क्या पिया। हमने तो बूढ़ों को देखा है ना, उनको किबले का ही नहीं पता चलता। 70-80 साल जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है वो भूल जाते हैं। कभी उधर रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, कभी उधर। तो अल्लाह कहते हैं सब कुछ आने के बाद भी गाफिल हो जाता है इंसान। ये हमारी कुदरत के तसर्रुफात हैं। वतरल अर्दा, अल्लाह कहते हैं ये तो तेरी जात में जो मेरी कुदरत थी ना, वो मैंने तुझे दिखाई है। आज जरा जमीन की तरफ चलते हैं। वतरल अर्दा, और ए मुखातब तू जमीन को देखता है, हामिदतन, बुझी पड़ी हुई है, मुर्दार पड़ी हुई है। अगर कोई साइंसदान कहे ना, किसी साइंसदान को वहां लेके जाता और पूछता कि बता इसमें से खरबूजे तरबूज पैदा हो सकते हैं, सारी दुनिया के सारे साइंसदान वो लाखों साल लगे रहते हैं और कहते हैं यहां से कुछ नहीं पैदा हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, बीजों से चीजें पैदा होती हुई, बीज बनते हुए, इसलिए सबने मान लिया कि जी इस तरह से हो सकता है।
ورنہ کوئی بھی نہیں مانتا. یہ تو اللہ کی قدرت تم نے دیکھ لی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھتا ہے زمین بجھی پڑی ہوئی ہے، کوئی پھل پھول بیل بوٹے درختوں کے نکلنے کا، کیونکہ آپ کھود کے دیکھو تو کچھ ہے ہی نہیں اندر، تو نکلے گا کہاں سے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، ہم جب نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی، اہتز، صرف پانی سے یہ تصرفات آتے ہیں، حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. کیا قدرت کی کلاکاریاں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، حرکت کرتی ہے، وربت، ابھرتی ہے، وہ یعنی اگنا شروع ہوتی ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما اقسام وہ کیسے اگال دیتی ہے. زمین اگرچہ جھاڑیاں بھی اگاتی ہے، لیکن قرآن تو اشارہ کر رہا ہے نا، چونکہ ہمیں اٹریکٹیو جو لگتی ہیں وہ تو خوشنما باغات لگتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو خوشنما باغات اگتے ہیں یہ کیسے اگا دیے زمین نے، جو تمہیں دیکھنے میں اتنے بھلے لگ رہے ہیں. اگر یہ سب چیزیں اتفاق سے ہوتی ہیں تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور فضول چیزیں ہی ہوتی ہیں، اس میں خوشنما چیزیں نہ ہوتی. آپ ایک یعنی پھول کے رنگت کو دیکھیں نا، جا کے اس کی پنکھڑیوں کے کلر کو دیکھیں. میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں تو کیسا یعنی اس میں آپ کو دھاریاں نظر آتی ہیں اور کیسی ڈیزائننگ نظر آتی ہے، پھر اس میں کیسی بہترین خوشبو ہوتی ہے. کیا پانی گوبر کے ملاپ سے بھائی کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مٹی سے انسان کا بننے کا پروسیس بڑھاپے تک اور مردہ زمین میں گھنے باغات کا پیدا ہو جانا، ذالک، یہ سب کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے اس سبب سے ہے. بھی انا کا مطلب ہوتا ہے اس سبب سے، یعنی اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ان اللہ هو الحق، کہ وہ اللہ برحق ہے. برحق کا مطلب میں نے لفظی ترجمے بتایا نا، ثابت شدہ حقیقت ہے، یعنی اس کا وجود بھی ثابت ہے، اس کے کمالات بھی ثابت ہیں، اس کی باتیں بھی ثابت ہیں. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا کہ وہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو یہ سب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اللہ اپنے تمام دعووں اور کمالات کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ ثابت ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے انه يحيي الموتى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وانه على كل شيء قدير، اور تمہیں پتہ چل جائے وہ تمام سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وان الساعة آتیۃ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، ورنہ ان سب چیزوں کے کرنے کا مجھے حکمت کیا ہے اس میں. یعنی اگر میں نے انسان کو اپنی قدرت کے یہ سارے نمونے دکھا رہا ہوتا اور انسان سے کوئی مقصد ہی نہ ہوتا، مار کے ختم کرنا ہوتا، تو کیا مقصد تھا اپنی قدرت دکھانے کا؟ تو قدرت دکھانے سے کچھ تو مقصد تھا نا، کہ انسان مجھ پر ایمان لائے اور میری اطاعت کرے، تاکہ اطاعت کرنے والوں کو میں اچھا بدلہ دوں اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کو میں سزا دوں. تو یہ سب کچھ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آ کر رہے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ، اور یہ سب چونکہ پیچھے عطف ہو رہے ہیں نا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے یا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے، نہ اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا. تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ساری قدرت کے نمونے دنیا میں رکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر اللہ دوبارہ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ اب بتا جو میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے یا میرے پاس دلیل ہے. اللہ نے اس کلام کا تکرار کیا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم نالج کے، یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ولا ہدن، اور کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے، پیغمبروں کی گائیڈنس ہو، کوئی ایسے لوگوں کی گائیڈنس ہو جو خود ہدایت پر ہو. ولا کتاب منیر، اور کوئی ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، یعنی پیغمبروں کی تعلیمات بھی نہیں ہے. بھئی تین طریقے سے انسان کے پاس صحیح نالج آتی ہے، یا تو خود عقلی دلیل ہو جس کو علم سے تعبیر کیا، یا پیغمبر جو اللہ سے سیکھ کے بتاتے ہیں ان سے سنا ہو، یا آسمانی کتابوں میں دیکھا ہو. تو اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس خود عقل سے کوئی دلیل ہے، نہ آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل، نہ پیغمبروں کی تعلیمات کی کوئی دلیل، بس اٹکل سے کام لیتے ہیں. ثانی عطفہ، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے رخ کو موڑ کے رکھتے ہیں خدائی تعلیمات سے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتائے جاتے ہیں تو اپنے پہلو کو ایسے تکبر سے موڑ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں یہ باتیں. لیضل عن سبیل اللہ، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹائیں، سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں. اللہ کہتے ہیں لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. یہ ذلت یا تو جہاد کے ذریعے کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، یہ دلائل کی دنیا میں ذلیل ہوں گے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ بعضوں پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر دلائل کی دنیا میں موت کے وقت رسوا کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے. یا ان کا جو مقصد ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنا، خدا کے راستے سے گمراہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا. تو خزی کہتے ہیں ناکامی اور رسوائی
رسوائی کو. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں تو یہ حال ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الحریق، آگ کا جلانے کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے. تو خدا کا منکر تھا، خدائی تعلیمات کا منکر تھا، تو یہ تیری بدعمالیاں جو تو نے آگے بھیجی ہیں اس کے سبب تجھے عذاب دیا جا رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے کہ جو ٹھکانہ فرما برداروں کو دیا وہی نافرمانوں کو بھی دے دیا جائے. اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا، نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، تم بتاؤ کیا ہم پرہیزگار لوگوں کو برے لوگوں جیسا ٹھکانہ دے دیں گے کیا ہم؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ظلم ہے کہ بھئی جو کر کے آئے، کچھ قربانیاں دی، مانا اللہ کو، اللہ کے دلائل کو مانا، اللہ کے رسولوں کتابوں کو مانا، اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی انجام دے دیا، مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، اور جو نافرمان تھے ان کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، تو اس کو بھی ظلم سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ ظالم تھوڑی ہے، نیک لوگوں کو اللہ جنت دے گا اور برے لوگوں کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا، جیسے کہ آگے پھر اگلی رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اس رکوع کا خلاصہ بہت آسان ہے. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں سے شروع کیا اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ، اور تم خدا کی قدرت کے نمونے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں نا، لوگ آج بھی میرا کسی سے بحث ہوگی، وہ ایتھیس، وہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے وہ صاحب، تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں بہت سو کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس جو نالج تھی نا اس پہ وہ اترانے لگے تھے. تو آج بھی سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے، تو انسان اپنے آپ کو خدا سے آگے سمجھنا شروع کر دیا. انسان نے ہر وہ چیز جو خدا کے وجود کی دلیل تھی تو بس قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے خدا کو، اور اس کی کوئی نہ کوئی گھڑی ہوئی لاجک پیش کرنی ہے کہ یہ سبب سے ہوا ہے، یہ خدا نے نہیں کیا یہ کام. یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے کہ آپ اسی میں الجھ کے رہ گئے، اسی کائنات کی تحقیق میں. حالانکہ یہ تو آپ کے لیے بنی تھی اور تاکہ آپ خدا کو پہچانیں، خدا کی پہچان کا عنصر نکال دیا.